اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التحامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلی وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ خندہ پیشانی سے صلوات تلاوت فرمائے۔ جناب علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے جشن منسوب ہے۔ پہلی بار آیا ہوں میں یہاں پہ، میں پہلا جملہ کہہ کے آپ کا ماحول دیکھتا ہوں، پھر اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کتنا سننا ہے۔ 1 منٹ بھی بوجھ نہیں بننا، باخدا مجھے خود پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، میں جلدی سے جلدی جانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ جتنا سنیں ہم اتنا پڑھ لیں گے۔ اور پہلا جملہ ہے، اسے جیسے کہ وصول کریں۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، ارباب دانش، ارباب جشن، اہلیان محفل، اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس نے صدائے حل من پہ لبیک کہہ کر کربلا میں آتی ہوئی قیامت کو روک دیا۔ دوبارہ سنیے ہم نے اس بات سے۔ اب آپ لوگوں کا اتنا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں انشاءاللہ اچھے طریقے سے پڑھ جاؤں گا، اور باخدا کہہ رہا ہوں آپ کی محبت نے پڑھانا ہے، ورنہ پڑھنے والی نہ ہمت ہے نہ طاقت ہے۔ سفر میرا لمبا ہے، سفر میں نے لمبا کرنا ہے، میں نے لمبا کیا ہے۔ پلیز اپنے 15-20 منٹ کو نکالیے تاکہ میں جی لگا کے تھوڑا سا پڑھ سکوں توانائی کے ساتھ۔ پھر سنیے، گزارش کی ہے کہ اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس نے صدائے حل من پہ لبیک کہہ کر کربلا میں آتی ہوئی قیامت کو روک دی۔ آپ ذرا فون نیچے رکھیں اور ہاتھ اوپر اٹھائیں۔ موبائل جتنے بھی ہاتھوں میں ہیں اگر وہ نیچے رکھ دیں گے تو بڑا احسان ہو جائے گا، اور ہاتھ اگر ان کے اوپر اٹھ جائیں گے تو میں خود ان کا مقروض ہو جاؤں گا۔ مجھے بات در بات کرنی ہے، بات پر بات کرنی ہے، بات پر بات، اور میں داد پوری محفل میں آپ سے ایک بار بھی نہیں کہوں گا کہ مجھے داد چاہیے۔ میں فقط یہ کہوں گا کہ میں جتنی دیر پڑھوں آپ مجھے مسکرا کے دیکھیے، مسکرائیے مسکرائیے مسکرائیے۔ مسکرانا اتنا ضروری ہے جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے، ایسے ہی مجھے میرے اس جملے پہ یقین ہے۔ اس کی وحدانیت والا یقین رکھ کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میرا یقین ہے کہ وہ جو خدا ہے نا وہ خدا، وہ حسین کی ایک مسکان پہ پوری کائنات قربان کر سکتا ہے۔ آپ کو بولنا چاہیے ذرا سے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میں آپ کو مسکرانے کا کیوں کیا، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں جوان سارے بیٹھے ہیں لیکن یہاں سے کوئی خیرات یا دعا نہیں مل رہی۔ اگر ہاتھ ہیں تو بلند ہو جائے۔ تسی جتنا زیادہ چادر کا بکل مار کے بیٹھے ہو نا، 80-30 بھی کوئی نہیں جیب۔ کوشش کرو تھوڑی سی کھول دو، اینی چادر کھول دو کہ ہاتھ کلوز رہے ہوتے ہیں، باقی معذرت جانا۔ وہ جو خدا، میں دیکھیے گا مسکرانے کا کیوں کہہ رہا ہوں، وہ جو خدا ہے نا عمران صاحب نا، وہ جو خدا ہے، وہ سجاد جعفری صاحب، وہ خدا امام حسین علیہ السلام جملہ ہے، اور جملہ میرے قد سے بڑا ہے۔ آیا میں پہلی بار ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے داد نہ دیں لیکن کم از کم ایک لہر تو آئے نا، وہ آخر تک پتہ تو چلے کہ شدید تھکن میں کوئی جملہ کہا تو تھا، اور یاد تو رہے زندگی میں کہ پھر کبھی تو گئے تھے پیر محل اور وہاں جملہ وصول ایسے ہوا تھا جہاں یاد آئے وہاں کم از کم آپ کے حق میں دعا تو نکلے۔ وہ خدا جو حسین کی مسکراہٹ پہ کائنات وارنے کو تیار ہے نا، وہ خدا بھی حاضر و ناظر ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے
اس لیے مسکرا رہے ہیں کیونکہ حسین کے گھر میں علی مکمل ہو گئے. میرے مولا نے ہاتھوں میں سلامت رکھی تو مشکل رات پہ بلند ہو گئے. میرے مولا نے نوازوں پر رحمت نازل فرمائے. اپنے ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرے ہاتھ کھول کے جی علیوں کی تکمیل ہو گئی. امام حسین علیہ السلام کے گھر میں میرے بھائیوں بڑے بڑے پیارے جوان بیٹھے ہیں. خدا کی قسم خدا ایسے ہی سر سبز و شاداب رکھے اور جوانی بیدار رہے میرے بھائیوں. حسین کے گھر میں علیوں کی تکمیل ہو گئی ہے. جو شہزادہ آج آیا ہے اس کا نام بھی علی رکھ دیا. نہیں میں سوال نہیں آ رہا, مہربانی کرنی ہے. جو آج آیا ہے نا اس کا نام بھی علی رکھ دیا. شہزادے ذرا دیکھیے تو صحیح میرے مولا کہ آپ شہزادے دیکھیے. جناب علی اکبر, جناب علی اصغر, جناب علی زین العابدین, بڑا بیٹا بھی علی, درمیان والا بھی علی, چھوٹا بیٹا بھی علی. نہیں پتا بیچارے علی عباس عسکری کو کہ پیر مہر کے شیعہ سنی بھائی کیسے سنتے ہیں. میں ویسے پڑھوں جیسے میرا اپنا مزاج ہے, لیکن خدا کی قسم وہ بندہ محفل میں آ ہی نہیں سکا جس کے پاس ہاتھ تھا, جو میرے مولا سے لقمہ مانگ کے توڑ کے کھاتا تھا اور بلند نہیں ہو سکا. میرے مولا کے بیٹے دیکھیے علی زین العابدین. میں ہاتھ مار کے نہ دوں تو میرا کمال ہے, میں نچھاور کر کے آپ کا امتحان لیتا ہوں. علی زین العابدین, علی اکبر, علی اصغر. تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں شبیر دھوم ہے تیرے گھر کی گلی گلی, اور کیا شجرہ ہے نسب ہے کہ ہر سو علی ہے. شبیر دھوم ہے تیرے گھر کی گلی گلی. ارے کیا شجرہ ہے. آپ یہاں پہ داد اچھی دے رہے تھے, ویسے میں آپ کو مذاق کے علاوہ بتاؤں تو نہیں ایسے ہی کے اولی داد دو ہوں ایسے نہ آپ. شبیر دھوم ہے تیرے گھر کی گلی گلی. ہوں جب تسی ایتھے آئے تو میں اتنے چلا جاؤں گا. شبیر دھوم ہے تیرے گھر کی گلی گلی, کیا شجرہ ہے نسب ہے کہ ہر سو, کیا شجرہ ہے نسب ہے کہ ہر سو. جناب علی اصغر پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم, بلکہ میں امام حسین علیہ السلام کا وہ نوکر ہوں جس نے ممبر پہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اولاد علی فقط تلوار کا استعمال نہیں کرتی تھی. میرے مولا علیہ السلام کے گھر میں جو ویلیو تلوار کی تھی وہی قلم کی تھی. دنیا کو تلوار سے ہراتی تھی, اولاد علی کردار سے ہراتی تھی. دنیا تلوار سے لڑتی تھی, اولاد علی گفتار سے لڑتی تھی. دنیا تلوار سے لڑتی تھی, اولاد علی قلم سے لڑتی تھی. دنیا تلوار سے لڑتی تھی, اولاد علی اخلاق سے لڑتی تھی. دنیا تلوار سے لڑتی تھی, اولاد علی بات کر کے شکست دیتی تھی. پھر اس کے بعد کہیں جا کے تلواریں اٹھائی جاتی تھی. مولا علی کے گھر میں پہلے تلوار اٹھانے والا ٹرینڈ تھا ہی نہیں, اور نہ آج تک ہے. دنیا جہاں تلوار اٹھاتی تھی وہاں مولا کی اولاد کردار سے شکست دیتی تھی. میں آپ کو خدا کی قسم رکھیے میرے سر پہ قرآن میں آپ کو ثابت کر کے دینے کو تیار ہوں. عزت حسین کی قسم, مباحلہ فتح ہوا صداقت کے زور پہ, مکہ فتح ہوا گفتار کے زور پہ, خیبر فتح ہوئی تلوار کے زور پہ. تلوار سے لڑا جاتا تھا, کردار سے لڑا جاتا تھا, گفتار سے لڑا جاتا تھا, اخلاق سے لڑا جاتا تھا, قلم سے لڑا جاتا تھا. وہ بندہ آئے نہیں جس کا ہاتھ بلند نہیں ہوگا. رکھ میرے سر پہ قرآن کے 4 طریقے رائج کو تھے, لیکن اصغر نے تاریخ بدل دی. کیسے؟ 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, خطیب منبر سلومی کا پوتا سوار دوش نبی کے ہاتھوں میں سوار ہو کر 9 لاکھ کو ہرانے کے لیے میدان میں صرف مسکرانے گیا تھا. جس کے ہاتھ میرے مولا حسین کی ملکیت ہے, پیچھے سے اٹھا کے مل کے بولو
کے جنگ جیت کے آ گئے، مصر قلم جناب حیدر رضوی کے. اب یا تو چھیڑنا نہیں تھا کہ چھوڑنا. کیمرہ مین میرے بھائی کیمرہ ذرا ادھر کریں. بندہ بتائیے وہ کس کیلیبر کا بندہ ہے یار جس کے پاس ہاتھ ہے اور بولت کے سنگا تو میں 3 مصروں کی چھٹی دیتا ہوں، چوتھے میں گنجائش ہی نہیں بچتی. وہ فرماتے تھے یاد رکھے زمانہ اصغر کا اپنا دل ہے کہ اپنا ارادہ ہے، اپنا دل ہے کہ اپنا ارادہ ہے. یہ حیدری وجود کا پورا خلاصہ ہے. اور ایک حرف میں رباب کے بیٹے کی شان سن، اصغر علی کے لال کی لہجے بنا رہا ہے. اس کی بیس ذرا کم کر. ایک حرف میں رباب کے بیٹے کی شان سن. ارے بدتمیز آدمی خدا کی قسم پہلے گالی نکالتے ہیں، بے ادب لوگ پہلے قربان میں ہاتھ ڈالتے ہیں. مولا علی کی اولاد ایسا کرتی نہیں تھی. مطلب وہ بھی کوئی بندہ ہوتا ہے جو کسی کا قربان ایسے ہی پکڑ لے؟ کیوں بھائی؟ تلوار اٹھائی نہیں جا. میں 10 گھنٹے خدا کی قسم بات کرنے کے لیے اس مضمون پہ تیار ہوں. تلوار ایسے اٹھائی نہیں جاتی. غلط میسج دیا گیا خدا کی قسم دنیا کو کہ علی وہ ہیں جو اچھی تلوار چلاتے تھے. نہیں ہے ایسا. علی صرف اچھی تلوار نہیں چلاتے تھے. صاحبان ممبر کی طرف سے زیادتی ہوئی کہ پوری دنیا میں بتا دیا گیا کہ مولا فقط اچھی تلوار چلاتے تھے. یہ جتنی ینگ جنریشن میرے سامنے بیٹھی ہے، یہ اسکول، یہ کالج، یہ یونیورسٹی، یہ فیس بک، یہ اسنیپ چیٹ، یہ انسٹاگرام، یہ ٹویٹر، یہ پوری دنیا خدا کی قسم اپنی مٹھی میں کرنے والی موبائل کی صورت میں، اور یہ سارا دن بڑے بڑے ایتھیسٹ لوگوں کے ساتھ، لبرل لوگوں کے ساتھ فرینڈ زون میں بیٹھ کے کہاں پہ. کم از کم میری قوم کے جوان کے پاس اتنی وکیبلری تو ہو کہ اسے 4 لوگوں میں بیٹھ کے بتانا پڑے کہ اس کے مولا علی کیا ہے تو وہ بات تو کر سکے. وہ دنیا کو کب تک بتائے گا کہ میرے مولا نے کسی دی دھون لا دیتی تھی، کسی دی بام پھڑ دیتی؟ ان باتوں سے پیچھے ہٹو. خیبر خندق واحد ٹائٹل ہیں جو محشر تک علی کے نام رہیں گے، لیکن ان مذہبی دیواروں سے آگے نکل کے دیکھو کہ علی کون ہے. علی صرف بندے مارنے والے کو نہیں کہتے. رکھ میرے سر پہ قرآن، بعد رسول خدا دنیا کے سب سے بڑے عالم کو علی کہتے ہیں، سب سے بڑے فلاسفر کو علی کہتے ہیں، سب سے بڑے سائنٹسٹ کو علی کہتے ہیں، سب سے بڑے انجینئر کو علی کہتے ہیں، سب سے اچھے خطیب کو علی کہتے ہیں، سب سے اچھے جج کو علی کہتے ہیں، سب سے اچھے دوست کو علی کہتے ہیں، سب سے اچھے کریم کو علی کہتے ہیں، سب سے اچھے سخی کو علی کہتے ہیں، سب سے اچھے خطیب کو علی کہتے ہیں، سب سے اچھے وکیل کو علی کہتے ہیں، سب سے اچھے بھائی کو علی کہتے ہیں. عزت حسین کی قسم میں شیعہ فیملی کے بچہ ہو کر بات نہیں کر رہا. ہمارے اہل سنت برادران میں آسمان سے بڑا نام ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جنہوں نے سورہ دہر کی اس آیت کی تفسیر میں لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا. شیعہ لوگ بولے تو دکھ لگے گا. اہل سنت برادران نے لکھ دیا پوری 3 شاموں تک رسول اکرم کی بیٹی کی چوکھٹ پہ منتیں کر کے روٹیاں لے کے جانے والے مدینے کے بھکاری نہیں بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو بتاتے تھے علی سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی. علی سے مانگنا وہ بندہ آئی نہیں سکا جس کے پاس ہاتھ اٹھا اور بولا یہی رہنا، نیچے نہ بیٹھنا، یہی رہنا. عزت حسین کی قسم میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. مجھے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم اس بات کو غلط ثابت کر دے. جشن انسانیت نے نہیں دیکھا. علی یوسف بادشاہ کو کہتے ہیں جس کے دروازے پہ جو آیا، جب آیا، جیسے آیا، جہاں آیا، جس وقت آیا، جس رنگ میں آیا، جس حلیے میں آیا. اور میرا مرشد علی وہ ہے جس نے بھوکے کو کھانا کھلاتے ہوئے اس سے برادری نہیں پوچھی. علی نے اس سے اس کی کاسٹ نہیں سنے. لبرل طبقہ میں صرف شیعہ چلونے سے بات نہیں کر رہا. علی نے بھوکے کو روٹی کھلاتے ہوئے یہ نہیں پوچھا تو کس پارٹی کو ووٹ دیتا ہے. علی نے نہیں پوچھا تو میرے ساتھ ہے میرے دشمنوں کے ساتھ ہے. علی نے نہیں پوچھا تو شیعہ ہے تو سنی ہے. علی کے در پہ جو جب جیسے جہاں جس وقت آیا، انسان تو انسان، جنات تو جنات، جنت کے فرشتے علی کے دروازے پہ کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی یسیر بن کے آتے رہے. میں 10 گھنٹے ولایت پڑھتا رہوں تو بات کم ہے. اور میرے اہل سنت بھائی جو آ گئے میں سینے سے لگا کے کہہ رہا ہوں، میں مولانا بلال قاسمی کے 2 مصرے پڑھ کے کوسے میں سمندر بند کر رہا ہوں. پٹال بھی اٹھ کے بولے تو حق
सुन्नत, ये भाई अहले सुन्नत हो के मिर्जा गालिब की मिसरे पढ़ रहे हैं और पढ़ के फरमा रहे हैं कि गालिब का बहुत बड़ा शेर है। ये शेर ऐसे समझ में नहीं आता जब तक आप किसी आलिम दीन से राब्ता ना करें। ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दीन अली से आके लड़े और खता कहें उसे। अली से आके, अच्छा लीजिए अहले सुन्नत हम सेल्फी ने बना लेना, मेरे को शेर पहले एक बारी सुन लो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत कर रहे हैं, तुसी मेरे भाइयों के आए, ना 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 कुछ नहीं करना, यहीं बैठिए, ऐसे नहीं करना, मेरे भाई हैं, मेरे मेहमान हैं, मैं खुद मेहमान हूँ लेकिन अहले सुन्नत बिरादरान का मेजबान मैं हूँ, इन्हें मैं वेलकम करता हूँ। ये बारगाह शियों की प्रॉपर्टी नहीं है, ये अली अलैहिस्सलाम की दरसगाह है और अली का मरकज होता ही वो है जहाँ हिदायतें होती हैं, सिर्फ तिलावतें नहीं होती। अब अगर आ गए हैं तो मुझसे भी मिर्जा गालिब के नाम से सुन ले, और मिर्जा गालिब थे भी अहले सुन्नत, फैमिली सारी अहले सुन्नत थी, मोतक़िद अली बहुत बड़े थे और इतने बड़े आशिक़ अली के गालिब ने मौला अली की शान लिखी तो मुफ्ती के बाप ने फतवा लगा दिया, उन्होंने कहा गालिब जहन्नमी तो तू पहले ही से, लेकिन अली की शान लिख के तू जहन्नम पक्की कर ली है, और तू जहन्नम जाएगा ही जाएगा। जिस वक्त मुफ्ती ने गालिब को कहा कि तू जहन्नम जाएगा, मेरे भैया जरा यहाँ देखना और बताना कि मेरी कौम सुनती कैसे है। अहले सुन्नत होकर मिर्जा गालिब के मिसरे पढ़ो ना मेरे भाई, मैं अब शिया होकर भाई भाई ना मिर्जा गालिब के मिसरे एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। इन्होंने एक शेर पढ़ा है कि मैं पढ़ता हूँ, मुफ्ती ने गालिब से कहा अली की विलायत लिखने की वजह से तुझ पे जहन्नम वाजिब हो गई है। एक लफ्ज है ईंधन, ईंधन हर उस चीज को कहते हैं जिससे आग जलाई जाती है। मैं शिया होकर मिन्नत करूंगा, जरा चेहरे देख के बताइए कहाँ कहाँ कैसा मौसम है। उसने कहा गालिब तू जहन्नमी है, गालिब ने कहा ठीक है फिर मैं भी दुआ मांग रहा हूँ, ईंधन बना दे मुझको जहन्नम का है खुदा, मैं दुश्मन अली का कलेजा जला सकता। जिसके अंदर है उस और मिल के बोलो बहुत ढीली चलती भैया खुदा दी कसम।